الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، قبر کا عذاب اس کا تعلق غیب سے ہے۔ اکثر و بیشتر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو قبر کا عذاب دکھاتے نہیں ہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی عبرت کے لیے قبر کے عذاب کو ظاہر فرما لیتے ہیں تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کرے اور اپنی زندگی کو بہتر بنا دے۔ اسی کے متعلق دہلی کے قریب کا ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اللہ کے ایک ولی کا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ جو لوگ دنیا کے اندر اپنی مرضیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے آگے قربان کر لیتے ہیں، اللہ کا خوف اپنی زندگی میں پیدا کرتے ہیں، تقوی کے ذریعے سے اپنی زندگی کو آراستہ کر لیتے ہیں، مزین کر لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا کتنا بہترین انجام قبر میں اور آخرت میں فرماتے ہیں۔ ان کو آخرت میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر یہ لوگ اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزار کر آئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آخرت میں ہر قسم کے خوف سے، ہر قسم کے غم سے امن دے دیا۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ کے اولیاء وہ ہوں گے کہ آخرت میں ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ حضرت سہیل بن عمار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یزید ابن ہارون کو ان کی موت کے بعد خواب میں ان کو دیکھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس قبر میں 2 فرشتے آئے، انہوں نے مجھے بٹھا کر سوال کیا، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرے نبی کون ہیں؟ جب ان کے سوالات مکمل ہوئے تو یہ سن کر میں اپنی سفید داڑھی پکڑ کر مٹی جھاڑنے لگا، اور میں نے کہا کہ میں یزید ابن ہارون ہوں، اور فرشتوں تم مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو، یہ سوال مجھ سے کیا جا رہا ہے، حالانکہ میں نے 80 سال تک لوگوں کو تمہارے ان سوالوں کی تعلیم دی ہے۔ جب میں نے اس طریقے سے جرأت مندی کے ساتھ جواب دیا، یہ سن کر اس میں سے ان دونوں فرشتوں میں سے ایک نے کہا کہ تو نے سچ کہا ہے، اب تو قیامت تک کے لیے میٹھی نیند سو جا، آج کے بعد تجھے کسی طرح کا کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور یہ جملہ ان دونوں فرشتوں نے کہا اور اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ اس واقعے سے میرے دوستو ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو درست کر لیں تو قبر کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، ورنہ میرے دوستو قبر کا عذاب یہ حق ہے۔ بہت سارے لوگ قبر کے عذاب کے اندر گرفتار ہوتے ہیں، اور کیسے کیسے عذابات اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ یہ واقعہ کتابوں کے اندر منقول ہیں، حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے ایک ملنے والے مولانا تھے، ان کا نام تھا مولانا مصطفیٰ صاحب۔ انہوں نے ایک مرتبہ ایک عجیب واقعہ میرے سامنے بیان کیا۔ وہ فرمانے لگے کہ دہلی کے قریب ایک جگہ پر ایک مرتبہ سیلاب آیا، جس کی وجہ سے قبرستان کی کچھ قبریں جو تھی وہ اکھڑ گئی۔ ایک قبر کھلی تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ ایک مردہ پڑا ہوا ہے، اور اس کی پیشانی کے اوپر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے۔ وہ چھوٹا سا کیڑا جب اس مردہ کو ڈنک مارتا ہے اس کی پیشانی کے اوپر، تو اس کے ایک ڈنک کی وجہ سے
پوری لاش لرز جاتی ہے، تھرا جاتی ہے، اس کا رنگ بدل جاتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ لاش اپنی اصلی کیفیت میں آ جاتی ہے تو پھر وہ دوبارہ ڈنک مارتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ کافی لوگ وہاں پر موجود تھے، سارے لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہاں پر ایک دھوبی تھا، کپڑے دھونے والا بندہ تھا، اس سے یہ منظر دیکھا نہیں گیا، تو اس نے ایک کنکری لی اور اس کیڑے کو مار دی۔ وہ کیڑا وہاں سے اچھلا، اس دھوبی کی پیشانی پر آ کر اس نے ایک ڈنک مارا، پھر وہیں جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ دھوبی چلانے لگا، تڑپنے لگا، چیخنے لگا، تو کسی نے اس کو پوچھا کہ کیا حال ہے؟ اب اس نے جو جواب دیا ہے نا، وہ جواب سننے کے قابل ہے۔ اس نے کہا، سنو، مجھے ایسی تکلیف ہو رہی ہے، مجھے ایسی تکلیف محسوس ہو رہی ہے کہ نہ مجھے صرف ایک بچھو یا ایک سانپ نے کاٹا ہے، نہ صرف یہ کہ آگ کا ایک شعلہ اور آگ کی ایک چنگاری میرے بدن پر رکھ دی گئی ہے، بلکہ مجھے ایسی تکلیف ہو رہی ہے کہ میرے بدن کے ایک ایک عضو میں، ایک ایک رونگٹے میں، ایک ایک بال کے اندر گویا ہزاروں لاکھوں بچھو چھوڑ دیے گئے ہیں، اور آگ کی چنگاریاں میرے جسم کے اندر بھر دی گئی ہیں۔ اس وقت بندے کو جتنی تکلیف ہوتی ہے، آگ کی چنگاریاں بھری ہوئی ہو، ہزاروں اور لاکھوں بچھو اور سانپ کسی بندے کے جسم میں بھر دیے گئے ہو، اتنی تکلیف مجھے ایک بندے کو، اکیلے کو ہو رہی ہے، اتنی تکلیف مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ بندہ اسی طریقے سے 3 دن تک وہ تڑپتا رہا، چیختا رہا، چلاتا رہا، اور 3 دن کے بعد وہ بندہ مر گیا۔ حضرت مولانا محمد قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جس شخص نے یہ واقعہ سنایا، مولانا مصطفیٰ صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ کیڑا دنیا کا کیڑا نہیں تھا بلکہ برزخ کا کیڑا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹے سے کیڑے کے اندر اتنی طاقت رکھی تھی، اتنا زہر اس کے اندر رکھا تھا، اتنی آگ اس کے اندر بھری ہوئی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہمت کی، میں اس قبرستان کے قریب گیا، اس قبر کے قریب گیا، میں نے سورہ یاسین پڑھی، قل هو اللہ وغیرہ پڑھا۔ جیسے جیسے میں پڑھتا گیا وہ کیڑا بالکل چھوٹا ہو گیا اور ختم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بندہ بالکل درست ہو گیا۔ میرے دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قبر کا عذاب یہ حق ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بھی ہمیں بتایا ہے کہ اگر ہم قبر کے عذاب سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو رات کو ہم سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوئیں۔ سورہ ملک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صورت ہے، قرآن کریم کی وہ صورت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اتاری ہے، کہ جس کی وجہ سے بندہ قبر کے عذاب سے نجات پا لیتا ہے اور جہنم کے عذاب سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے۔ ورنہ میرے دوستو، اگر میں اور آپ قبر کے عذاب میں گرفتار ہوئے تو کیا بنے گا ہمارا؟ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میرے دوستو گناہوں میں گزرتی ہیں۔ اس مردار کو بیچارے نے سے کون سا گناہ ہو گیا ہوگا، اس نے ایسا کون سا جرم کر لیا ہوگا، شیطان نے اس کو کس گناہ کی طرف آمادہ کر لیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ بندہ اس طریقے کے عذاب میں گرفتار ہوا۔ میری اور آپ کی زندگی تو بھی اسی طریقے سے ہے، نہ ہماری آنکھ سلامت، نہ ہمارے کان سلامت، نہ ہماری زبان سلامت، نہ ہماری شرمگاہ سلامت، ہمارا پورا جسم 24 گھنٹے گناہوں کے اندر ملوث رہتا ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم نے توبہ نہیں کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہوئی تو کیا بنے گا؟ ہم ذرا سوچے تو صحیح، آج ہم قبرستان کے اندر جاتے ہیں میرے دوستو، قبر ہمیں یاد نہیں آتی ہے، موت ہمیں یاد نہیں آتی ہے، ہمیں اپنی زندگی کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو قبرستان میں جانے کے بعد بھی باتیں کرتے رہتے ہیں، وہاں پر جانے کے بعد بھی ان کو موت یاد نہیں آتی ہے۔ قبرستان میں جانے کے بعد میرے دوستو، اگر ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی ہے تو پھر دنیا کی ایسی کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر جا کر ہمیں اپنی موت یاد آئے گی، اپنی آخرت یاد آئے گی؟ اس لیے میرے دوستو، ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو درست کر لیں۔ ہم دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے،
جتنے بھی مسلمان مرد یا عورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں، اور اس میں سے اگر کوئی بندہ یا کوئی بندی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبر کے عذاب میں گرفتار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نجات عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔